آج ہم خداوند کی محبت کے بارے میں سیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے محبت ہے یا نہیں۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب کو مسیح میں میرا سلام۔ آج میں یہ آیت پڑھوں گی کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ یوحنا 3 باب اس کی 17 آیت۔ اس ورس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خدا ہمارے لیے ایک سزا نہیں بلکہ خدا دنیا کے لیے محبت بن کر آیا ہے، نجات بن کر آیا ہے۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو کبھی بھی میرے عزیزو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے اور عجیب کام کرتا ہے۔ ہم تو اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن خداوند ہمارے لیے وہ سوچتا ہے جو ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے بالا تر ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے اور اچھے کام کرتا ہے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھ کر اپنے کاموں کو اس کے حضور میں رکھ دیتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو، ہمارے درخواستوں کو سنتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا ہماری نہیں سنتا، بلکہ اپنے ایمان کو ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ وہی ہمارا چرواہا ہے، وہی ہمارا باپ ہے، وہی ہمارا دوست بھی ہے، کیونکہ وہ ہمیں ہر حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمارے آگے آگے ہو کر چلتا ہے، ہماری ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ جب بھی ہم اپنے زندہ خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ان پر سزا کا حکم کرے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے، دنیا کے لیے ایک نجات بن جائے۔ خدا باپ ہمارے سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کے لیے بخش دیا۔ خدا باپ کا پیار ہمارے لیے اتنا انمول ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا، جو کہ صرف اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، یہ تو صرف میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، بلکہ اس نے دنیا میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں، اور وہ بھی کثرت کی زندگی پائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے خداوند پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ خداوند پر ایمان رکھنے والے ہمیشہ زندگی پاتے ہیں اور کثرت کی زندگی پاتے ہیں۔ اگر ہم شک کریں گے، اگر اپنے ایمان کو مضبوط نہیں رکھیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے، شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا کے ساتھ اچھلتی ہے، بہتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند پر ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری ہر ایک بات میں، ہر ایک تنگ دستی میں، پریشانی میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس قدوس، مہربان، رحیم، خدائے قادر، ابدیت کے باپ، صلح اور سلامتی کے شہزادے، میرے یسوع، ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو لوگ اس وقت میری دعا کو سن رہے ہیں۔ آسمانی خداوند، ان پر، ان کے گھر پر اپنے فضل کو قائم کر دینا، اپنی رحمت کو قائم کرنا، کیونکہ زندہ خداوند، جب بھی ہم آپ کے پاک حضور میں آتے ہیں، اپنی درخواستیں، اپنے الفاظ کو آپ کے پاک حضور میں رکھتے ہیں، اپنے منہ کو کھولتے ہیں، تو آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں۔ آسمانی خداوند، آج اس دعا کو سننے والے میرے ساتھ اس دعا میں متفق ہیں کہ ہم اپنے زندہ خداوند سے جو کچھ بھی مانگیں گے، میرا خداوند ہمارے لیے وہ سب کچھ کرے گا۔ آج زندہ خداوند، اپنے آسمان جو کہ ہمارے لیے ایک زبردست خزانہ ہے، وہ کھول دیں، زمین کے سوتے پھوٹ نکلیں۔ آسمانی خداوند، ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا کہ وہ ہمارے لیے سزا نہیں بلکہ نجات بن جائے۔ آسمانی خداوند، ہم اس بات پہ متفق ہوتے ہیں، سب جو سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، جو اس دعا میں متفق ہے میرے ساتھ، ہم سب خداوندوں کے خدا اس دعا میں متفق ہیں۔ میری یسوع، اپنا ہاتھ بڑھا اور ان سب کے گھر میں اپنا فضل قائم کر دے، اپنی نجات کو قائم کر دے۔ جو لوگ ابھی تک آپ سے دور ہیں، وہ خداوندوں کے خدا آپ کے نزدیک آ جائیں، آپ کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، جب تک ہر ایک جان کی توبہ تک نوبت نہیں پہنچے گی، میرا آنا ناممکن ہے۔ ایسے ہی خداوندوں کے خدا، جو لوگ ابھی تک آپ سے دور ہیں، آسمانی خداوند ان کے ساتھ ہو، ان کو حکمت دے، ان کے دل کو خداوند کو خدا اپنی طرف مائل کریں۔ وہ جو اپنی زندگی گمراہی کے اندھیرے میں گزار رہے ہیں، وہ اپنے زندہ خداوند کے حضور میں گزارے، وہ اپنی زندگی کو اپنے یسوع کے حضور میں گزارے، اور دیکھیں کہ ہمارا خداوند کتنا بھلا خدا ہے۔ ہمارا خداوند آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ ہمارا خداوند ہی خدا ہے جو اس دنیا میں، اس دنیا کے
ہر ایک انتہا تک ہمارے ساتھ رہنے والا باپ ہے۔ آسمانی خداوند، جو لوگ آج اس دعا کو سنیں میرے ساتھ متفق ہوں، خوب برکات پائیں، کیونکہ یسوع جی جب بھی ہم آپ کے پاک حضور میں جھکتے ہیں تو آپ ہمارے جھکے ہوئے سروں کو قبول کرتے ہیں، آپ ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ آج بھی خداوندوں کے خدا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، ہمارے جھکے ہوئے سروں کو قبول کرنا ہے، ہماری دعا کو قبول کرنا ہے، اور جتنی دیر اور خداوندوں کے خدا ہم اس میسج کو سنیں، اس میسج کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں برکت پائیں۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوندوں کے خدا اس میسج کے ختم ہونے سے پہلے یسوع جی آپ اس گھر گھرانے اور ان سننے والے لوگوں میں اپنی برکت کو جاری کریں گے۔ آسمانی خداوند، آپ اپنا فضل جاری کر، اپنا رحم جاری کر، کیونکہ میرے خداوند کا رحم سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنا رحم ہم سب پر جاری و ساری کر دینا۔ میں ایمان رکھتی ہوں خداوندوں کے خدا ہمیں دعا کریں سکھا دے، الفاظ دے دے، الفاظ کی ترتیب دینا، کیونکہ خداوندوں کے خدا جب بھی ہم اپنے یسوع کے حضور میں آئیں تو وہ ہمیں نئے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اپنے منہ کو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا۔ دیکھ آسمانی خداوند، ہم اپنے آپ کو آپ کے پاک قدموں میں جھکا دیتے ہیں۔ ہمیں بھی خداوند خدا اچھی حکمت دینا تاکہ وہ الفاظ لیں جو ہماری یسوع کے مطابق ہے۔ یسوع ناصر سب کو بڑی برکت دے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جو کچھ بھی مانگا وہ ہمارے خداوند نے اپنا آسمان، جو کہ ہمارے لیے سب سے زبردست خزانہ ہے، وہ کھول دیا ہے۔ یہ سب کچھ مانگا مسیح یسوع ناصری کے نام سے پا لیا۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، ہم نے آج دعا کی ہے، ہم نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ آپ سب نے اس بات پر متفق رہنا ہے کہ ہمارا خداوند جو کہ ہمارے لیے نجات ہے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے زندہ خداوند کے حضور میں جھکا دینا ہے اور ہر وقت اس کے حضور میں جھکنا ہے، دعا کرنی ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب بھی ہم اپنے خداوند کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سن کر اس کا جواب دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے لیے یسوع کے لیے خالی کر دینا ہے، کیونکہ جب ہم یسوع کے لیے خالی کر دیں گے تو ہمارا یسوع ہمارے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے گا جو ہم کبھی بھی سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم نے آج کلام پڑھا، ہم نے آج دعا کی، آپ نے اپنا ایمان یسوع پر رکھنا ہے، کیونکہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہماری زندگی ہے، اگر ایک ایماندار کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کی زندگی کھوکھلی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بنیاد ایک ایماندار کے لیے ایمان ہے۔ جب ایمان ہوگا تو وہ سب کچھ کر پائے گا۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کی زندگی بالکل کھوکھلی ہے۔ اپنے یسوع پر ایمان رکھیں اور ہمیشہ اپنے یسوع کے ہی مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ یسوع ہی ہے جو ہمارے لیے ایک سچا مددگار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارے لیے ہمارا ایک سچا ہیلپر ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی جاب پلیسز پر بھی جائیں میرے عزیزو، تو ہمیشہ یسوع کو یاد رکھیں۔ جب آپ لوگ گھر میں ہوں تو یسوع کو یاد رکھیں، جب آپ سو رہے ہوں تو یسوع کو یاد کر کے سوئیں، جب اٹھیں تو اٹھتے ہی اپنی یسوع کو پہلا درجہ دیں، کیونکہ یسوع کو پہلا درجہ دینے سے ہماری زندگیاں ہمیشہ اول بن جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سارے کاموں کو کر کے لاسٹ میں اپنے یسوع کے نام کو پکاریں گے تو ہمارا یسوع بھی ہمیں لاسٹ پر ہی یاد رکھے گا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنی زندگی میں اول درجہ یسوع کو دینا شروع کریں، کیونکہ یسوع کو اول درجہ دینے سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھر سے جو دکھ، جو پریشانیاں ہیں وہ جاتی رہیں گی، کیونکہ آج کل ایسے ہی حالات چل رہے ہیں کہ انسان میں سے، اس کے گھر میں سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اپنے یسوع پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہی ہماری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ وہ ہمارا ایسا سچا دوست ہے، دوست چاہے باہر کتنے بھی ہوں، لیکن ہمارا یسوع جو کہ ہمارا ایک سچا دوست ہے، وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں اچھی حکمت دیتا ہے، وہ ہمیں اچھے مشورے دیتا ہے، وہ ہمیں اچھی راہ پر گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کس طرف موو کریں، کیا کام کریں، اپنا یہاں تک کہ اپنا اوڑھنا پہننا بھی یسوع کے مطابق بنا لیں، کیونکہ یسوع کے مطابق بنائیں گے تو ہم زیرو نہیں، ہم ہیرو بن جائیں گے۔ ہمارا یسوع جو کہ ہیرو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا، ہم پیچھے جاتے جائیں گے، ہمارا یسوع ہمیں نظر آئے۔
ہمارا یسوع ہمیں کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ہمارا یسوع کبھی بھی ہمیں فیلئر میں نہیں جانے دیتا۔ ہمارا یسوع ہمیشہ ہمارا ہیرو ہے اور ہمیں بھی ہیرو بناتا ہے۔ وہ ایک شائننگ سٹار ہے اور ہمیں بھی شائننگ سٹار بناتا ہے۔ میرے عزیزو، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے کلام، آج کی دعا کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ متفق ہو کر اس دعا میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ نے اسی طرح اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے تو ہمیشہ اپنی برکات کو ایسے ہی پائیں گے، کیونکہ ہمارا یسوع ہی برکات ہے، ہمارا یسوع ہی بلیسنگ ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ جڑیں گے تو اس کی بلیسنگ ہماری ہو جائے گی۔ مسیح کے نام سے آمین۔